من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 255 نمبر آیت. اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں اور یہ سب سے عظیم آیت ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا ابی سے پوچھا ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، کہ ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری تھے، کیا تم جانتے ہو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول اعلم، اللہ جانتا ہے، یا جس ہمارے حبیب پہ وحی آتی ہے آپ جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا یا ابو المنذر، اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی.
کیا تم جانتے ہو ایو آیت اعظم من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم بڑی آیت کون سی؟ سیدنا ابی قاری تھے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن تجھے سناؤں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگے یا سمانی اللہ، کیا اللہ پاک نے عرش پہ میرا نام بھی لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو قرآن سناؤ۔ فظرفت عیناہ، تو سیدنا ابی بن کعب رو پڑے اور کہنے لگے سمانی رب العالمین، اللہ رب العالمین نے آج عرش پہ میرا نام لیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا ابو المنذر بتاؤ تجھے پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے بول دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ تو آپ نے فضرب فی صدری، میرے سینے پہ تھپکی دی اور آپ نے فرمایا لیہنک، اے ابو المنذر تجھے یہ علم مبارک ہو۔ آپ نے جواب صحیح دیا۔ تو یہ پورے قرآن میں سے سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ موت کا، موت آئے گی تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے جنت کی رکاوٹیں دور ہو جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر، فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب اکٹھا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس پہ ڈیوٹی لگائی کہ اس کی نگرانی کروں۔ رات کو کوئی آیا اور اس نے وہ غلہ اٹھانا شروع کر دیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منتیں سماعتیں شروع کر دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں۔ اس نے منتیں اتنی کی کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے صبح واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا اس نے آج پھر آیا۔ میں پھر رات کو پہرا سخت کیا تو میں پھر دیکھا وہ پھر آیا، اس نے پھر اٹھانا شروع کر دیا، میں نے پھر پکڑا، اس نے منتیں سماعتیں پھر شروع کر دی، میں نے کہا آج نہیں چھوڑ۔ پھر اس نے کل کے بنسبت میں زیادہ ترلے کیے تو میں نے پھر چھوڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آج پھر آیا۔ آپ اللہ کی وحی سے بولتے تھے ان اتبع الا ما یوحى الی۔ تیسرے دن پھر آیا تو میں نے پکڑ لیا، کہا آج نہیں چھوڑ۔ اس نے منتیں سماعتیں بڑی کی، میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے علم دیتا ہوں، علم دیتا ہوں۔ شیطان جانتا تھا کہ یہ علم کے بڑے حریص ہیں، علم دیتا ہوں تجھے فائدہ ہو۔ کہا کیا علم؟ کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی۔ قرآن پاک میں ایک آیت الکرسی ہے، جب تم لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا۔
لا یزال علیک حفظۃ من اللہ، کیونکہ جو آدمی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی، اس کے گھر کی، اس کے مال جان کی، ساری رات فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال جان عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ چلیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور سوتے وقت تو ضرور ہی پڑھنی چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ اللہ پہ توکل کرو جس کو موت نہیں آئی۔ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کو فنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی باقی رہنے والی ذات ہے۔ الحی، الحی کا معنی ہے ہمیشہ سے زندہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے، باقی سب کو موت۔ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، موت نہ آتی تو آپ کو نہ، آپ نہیں رہے تو پھر کس نے رہا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، زندہ رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور موت انسان کے لیے چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کتب و ابدال ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر موت اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو دنیا میں کیا کیا تماشا ہوتا، دادا بھی زندہ ہوتا، پردادا بھی زندہ ہوتا، سارے ہی زندہ ہوتے، تو ادھر تو لوگ دادے سے تنگ آ جاتے تو پردادے کو کون سنبھالتا؟ اس لیے موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، اللہ نے جہاں انسان پہ کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ نے موت کا بھی ذکر کیا ہے، قبر کا بھی ذکر کیا ہے، کہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، انسان پہ احسان ہے، اور قبر بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ کئیوں میں جلا دیتے، کئیوں میں پرندوں کے آگے پھینک دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ بندے کو موت آتی ہے، موت کے بعد پروٹوکول کے ساتھ سارے علاقے کے لوگ، برادری کے لوگ، رشتہ دار سب جمع ہوتے، سب جمع ہو کے پروٹوکول کے ساتھ اس کو عزت کے ساتھ الوداع کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی عزت کا بڑا خیال کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ الحی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ